اسٹوری کے اسٹارٹنگ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کلٹیویٹر جس نے سب سے پہلے اپنی اسپیل کو کاسٹ کیا تھا پوری سٹی کے اوپر، اچانک سے اس کی اسپیل ٹوٹ جاتی ہے۔ جو اس کی اسپیل کو بریک کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لو ہوائی ہوتا ہے۔ اس کلٹیویٹر کی جو بہن ہوتی ہے وہ ایکچولی سٹی کی سب سے اونچی عمارت پر کھڑی ہو کر وہ سٹی کے اوپر نظر رکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ نوٹس کرتی ہے کہ اچانک سے پوری سٹی کی لائٹ چلی گئی ہے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنی تلوار کا استعمال کر کر اسی جگہ پر مارتی ہے جس جگہ پر اس کو فیل ہوتا ہے کسی اور نے اسپرچول پاور کا استعمال کر کے اس کے بھائی کی اسپیل کو بریک کیا ہو۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو شنمے ہوتی ہے وہ ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں۔ نیکسٹ سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو شنمے ہوتی ہے ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے سپنے کے اندر دیکھتی ہے کہ جو ہیومنز ہوتے ہیں اس پر وار ڈیمن حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سپنے کے اندر وہ اپنی میجیکل پاور کا استعمال کر کر ان وار ڈیمن کو ہرا دیتی ہے کہ تبھی اس کا سپنا وہیں پر ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں وہ دیکھتی ہے اس کے آس پاس ایک کالے رنگ کی پرچھائی اس کو گھیر رکھی ہوتی ہے اور اس پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے۔ شنمے کے حملہ کرنے سے پہلے اس پر خود حملہ کر دیتی ہے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ پرچھائی اپنی جان بچا کر کھڑکی سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ شنمے بھی ان بچوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے جب شنمے اچانک سے ایک گلی میں مڑتی ہے تو اس کے سامنے وہی کلٹیویٹر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دونوں کے بیچ لڑائی دھیرے دھیرے کر انٹینس ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی شنمے پر بہت زیادہ پاورفل وار کرنے والی ہوتی ہے تبھی اچانک سے شنمے کی گلی میں جو لاکٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور عجیب سی لال رنگ کی روشنی باہر پھینکنے لگتا ہے جس سے وہ لڑکی بہت دور جا کر گرتی ہے۔ پھر شنمے موقع دیکھ کر وہاں سے بھی بھاگ جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے جب شنمے کہیں جا رہی ہوتی ہے تبھی اچانک سے اس کے اوپر ہوا سے حملہ ہوتا ہے۔ شنمے خود کو بچا لیتی ہے تبھی اس کے سامنے ایک بانسری اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ایک کلٹیویٹر آتا ہے اور اس پر بیک ٹو بیک وار کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس کلٹیویٹر سے لڑ رہی ہوتی ہے تبھی پیچھے سے ایک لڑکی اس پر وار کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر کوہوائی کے سیٹ سے ہوتی ہے، انہی کی ایک فیلو ممبر ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے کر وہ دونوں شنمے پر بھاری پڑنے لگتے ہیں کہ تبھی اچانک سے جو شو ہوتا ہے وہ اپنی چڑیاؤں کو استعمال کر کر ان دونوں کلٹیویٹرز کا دھیان بھٹکا دیتا ہے۔ موقع دیکھتے شنمے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سین کے اندر جو لو ہوائی ہوتا ہے اور جو شو ہوتا ہے دونوں راستے پر جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے وہی کلٹیویٹر آ کر کھڑا ہوتا ہے جس نے ایکچوئل میں اسپیل کو کاسٹ کیا تھا۔ وہ بنا بولے شو اور لو ہوائی پر وار کرنے لگ جاتا ہے لیکن جو لو ہوائی ہوتا ہے پہلے شو کو وہاں سے بھیج چکا ہوتا ہے۔ اچانک سے ہوئے وار میں بھی جو لو ہوائی ہوتا ہے وہ ایک دم کام ہوتا ہے۔ جیسے ہی لو ہوائی ایک وار کرتا ہے وہ جو لڑکا ہوتا ہے اپنے منہ کے خون کی الٹی کرنے لگ جاتا ہے۔ جو شنمے ہوتے ہیں لنگڑاتے اسی راستے سے لو ہوائی بھی آ رہا ہوتا ہے اور اسے نوٹس کرتا ہے۔ جو لو ہوائی ہوتا ہے اس چیز کو فیل کر لیتا ہے جو ہر دنیا بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی تھی اچانک سے اس دنیا میں اس کو رنگ نظر آنے لگ گئے ہیں۔ جیسے ہی شنمے بے ہوش ہوتی ہے لو ہوائی بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک سرکشت استھان پر لے جا کر آرام کرواتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لو ہوائی اس کا دھیان رکھ رہا ہوتا ہے
اور اس کے لیے دوائی بھی وہاں پر رکھتا ہے۔ تبھی اچانک سے وہ دونوں بچے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ جو لو ہوائے ہوتا ہے وہ فٹافٹ سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کمرے کے باہر جہاں پر شنمے اور دونوں بچے ہوتے ہیں۔ لو ہوائے اپنے ہاتھوں میں ایک بیش قیمتی الیکسر پکڑا ہوا شو کو پکڑاتا ہے اور کہتا ہے تم اس بات کا دھیان رکھو کہ یہ دوائی وہ لے لے۔ تو شو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، کیا تم سچ میں لائک کرتے ہو شنمے کو، کیونکہ تم نے اس کو اتنا بیش قیمتی اور چیز دیا۔ اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو آفیشیل ہوتا ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان کلٹیویٹر سے پوچھتا ہے کیا شنمے مر چکی ہے؟ تو وہ لوگ اس کو منع کرتے ہیں۔ تو وہ بولتا ہے تو پھر آپ اپنے گرو کو کانٹیکٹ کر لو جس سے وہ یہاں پر اور سارے کلٹیویٹر کو بھیج سکیں۔ تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ تھوڑا غصے میں بولتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے میرے ماسٹر اتنے فری ہیں کہ ایک چھوٹی سی خالی کیوں ریفائننگ سٹیج کے کلٹیویٹر کو مارنے کے لیے ایک پورا جماوڑا بھیجتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شنمے ہے اس کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتی ہے وہ نوٹس کرتی ہے وہ دونوں بچے اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان بچوں سے پوچھتی ہے کیا تم لوگوں نے میری جان بچائی تھی؟ تو بچے بولتے ہیں کہ جب آپ کی لڑائی مسٹر گوہوائے سے ہوئی تھی تب ہم نے آپ کی جان بچائی تھی، لیکن ابھی تو ہم کو ایسے ہی مل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شو ہوتا ہے جو لو ہوائے ہوتا ہے دونوں ایک ریسٹورینٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ تبھی لو ہوائے اس کو بتاتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ میں اب کل اس کو دیکھ پاتا ہوں۔ تو جو شو ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے تھوڑا ہیپی ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی لو ہوائے اس ریسٹورینٹ سے باہر آتا ہے اس کے سامنے رائل آرمی کی ایک فوج کھڑی ہوتی ہے۔ وہ آرمی کی فوج کو ایک ٹوکن دکھاتی ہے۔ ٹوکن کو دیکھ کر لو ہوائے ان کے ساتھ وہاں سے چلنا شروع کرتا ہے۔ چلتے چلتے لو ہوائے پہنچتا ہے راج دربار کے اندر جس میں ایک راجہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لو ہوائے کو دیکھ کر وہ راجہ بولتا ہے کتنی عجیب بات ہے نا، آپ آج بھی ویسے دکھتے ہیں جیسے کئی سالوں پہلے دکھتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے جب آپ نے میری ہیلپ کری ہو راج گدی کو پانے کے لیے۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کیا میں جان سکتا ہوں آپ کیپٹل میں کتنی عورتیں ٹکنے والے ہیں؟ تو جو لو ہوائے وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے صرف 5 دن اور۔ تبھی جو لو ہوائے ہوتا ہے اس راجہ کی آنکھوں میں ڈر کو نوٹس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چنتا مت کرو، کیونکہ نہ مجھے پہلے چاہت تھی اس راج گدی کی اور نہ ہی اب ہے اس راج گدی کی۔ تم بھول رہے ہو کہ میں ایک انسان نہیں ہوں۔ وہ راجہ اس سے بولتا ہے کیا آپ نے فینشنگ جیسی جگہ کو دیکھا ہے آج تک؟ آپ کی وہی پینٹنگ جسے دیکھنے ماتر سے ہی لگتا تھا مانو زندگی میں جینے کا نیا نظریہ مل چکا ہو۔ تو لو بولتا ہے کیا تم نے دیکھی ہے ایسی جگہ جو فینشنگ جیسے دکھتی ہو؟ تو وہ منع کر دیتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں راج گدی پر بیٹھوں گا تو میری ہر خواہشیں ہر چاہت اپنے آپ پوری ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خواہشیں ہیں یہ جو میری چاہت ہے دھیرے دھیرے کر کر یہ میری خود کی زندگی میں ایک ڈر کا نرنتر کارن بن چکا ہے۔ مجھے ہر بار ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی اور نہ آ کر مجھے اس گدی سے دھکیل دے۔